मीनो ज़मान तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इब्तिदा है इंशाअल्लाह तिलावत कलाम मजीद से, फिर कलाम पढ़े जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. لا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم سبحان اللہ. رب کریم ہمیں قرآن مجید کی حلاوت نصیب فرمائے. اپنے گھروں روزانہ تلاوت کلام مجید کی روشنی سے اپنے گھروں کو منور کیجیے. روزانہ قرآن پڑھیے. وہ گھرانے بڑے محترم ہیں، وہ گھر بڑے روشن ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. تلاوت و نعت سے جن کے گھر گونجتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا ان کے گھروں پر نزول ہوتا ہے. اپنے گھروں کو گانے بازوں سے پاک کیجیے، تلاوت کلام مجید سے اور نعت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے گھروں کو منور کیجیے، روشن کیجیے. حمد باری تعالی ہم سنیں گے حسان بھائی سے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تجھ کو میرے
سبحان اللہ انشاءاللہ. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دے. جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے. کیا بات مدینے ساری دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے کی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو مدینے کاش میں سبے خودی کے ساتھ ہوگو. جو مدینے کاش میں سبے خودی کے ساتھ ہوگو. جو
خودی کے ساتھ مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے آقا مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے یا رب دعا تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ یا رب یا رب یا رب دعا تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ پہنچو مدینہ کاش میں سے خودی کے ساتھ میرا گشت ابو بکر اور عمر اللہ میرا حشر ابو بکر اور عمر عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ پہنچو مدینہ کاش میں سے خودی کے ساتھ بجتے گا پاک گو کے در مصطفیٰ سے وہ پلٹے گا پاک گو کے در مصطفیٰ سے وہ پلٹے گا پاک گو کے در مصطفیٰ سے وہ پہنچے گا جو گناہوں کی آلودگی کے ساتھ پہنچے گا جو گناہوں کی آلودگی کے ساتھ پہنچو مدینہ کاش میں سے خودی کے ساتھ گناہگار پکارے گا حشر میں ہر ایک گناہگار پکارے گا حشر میں آقا کو اشک بار
ساتھ دم توڑ دوں گا قدموں میں وارفتگی کے ساتھ سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار تار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ تار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں سبے خودی کے ساتھ سبحان اللہ. بڑی وارفتگی اور بے خودی کے جذبات میں امیر اہل سنت کا کلام تحریر کیا گیا. اللہ ہمیں ایسے جذبات عطا فرما دے. ان جذبات کا اظہار امیر اہل سنت نے کیا ہے. افسوس بہت دور ہوں. اس سال حاضری نہیں ہوئی تھی. یہ کلام تحریر فرمایا تھا 2010 میں. سنیں گے حسان بھائی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے 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 افسوس بہت دور
سے یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں اب اذن دے دو آقا ہم سب کو حاضری کا ایک بار پھر دکھا دو آقا ہمیں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا کاشا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے کاشا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے فرقت طیبہ قلب مزمگل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے کو پر اگر پڑتے وہ بھی تو ہل جاتا کاشا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے کاشا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے کاشا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں ہاں اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے پھر جا رہے اگل محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم
کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا تو حال دل سنائیں گے، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، بلا لو پھر مجھے اے شاغ بغرو بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو آقا بلا لو، یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، دنیا کے نظاروں سے بھلا کیا ہو سروکار، دنیا کے نظاروں سے بھلا کیا ہو سروکار، او شاق کو بس عشق ہے گلزار نبی سے، شاق کو بس عشق ہے گلزار نبی سے، جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ مدینہ، جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، آنکھیں بھی ہونٹ بھی میری دیدار نبی سے، آنکھیں بھی ہونٹ بھی میری دیدار نبی سے، اور مستانہ مدینے میں خدا ایسا بنا دے مستانہ مدینے میں خدا ایسا بنا دے، ٹکرا کے میں دم توڑ دوں دیوار نبی سے، ٹکرا کے میں دم توڑ دوں دیوار نبی سے، عطا
جائے گا یہ دربار نبی سے ساتھ بلاوا مجھے دربار نبی سے آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مدینے جانے والے کے یہ جذبات ہیں، حاضری کی تمنا رکھنے والے کے۔ بہت دور ہوں، التجا کی اور التجا قبول ہوئی، مدینے کی خوشی مل گئی۔ اب جب خوشی مل گئی تو اب مدینے جانے کے لیے پھر وہ تیاریاں کر رہا ہے اور اپنے آپ سے گویا کہہ رہا ہے جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے۔ وہ دن جلد آئے گا کہ میں احرام باندھوں گا، وہ دن جلد آئے گا میں طواف کروں گا، وہ دن جلد آئے گا میں منا جاؤں گا، عرفات جاؤں گا، مزدلفہ لوٹوں گا، اور اس کے بعد حج کے مناسک پورے ہوں گے، پھر آقا کے دربار میں پہنچوں گا۔ اس دربار میں جہاں کی آرزو اور تمنا میری زندگی بھر کا سرمایہ تھی، آج وہ میری آرزو پوری ہونے آ رہی ہے۔ اب اس کے جذبات کیا ہوں گے یہ بھی کلام امیر اہل سنت سے ہم سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ عادل بھائی کی زبانی میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، 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 حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے۔ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے نظروں کے جب گنبد خضرا ہوگا، سامنے نظروں کے جب گنبد خضرا ہوگا، کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی جب یہ مجدہ سنا، میں مدینے چلا، جلد ہم عظیم
سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ چھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، اور نصیبہ پہ زمزم مجھے ہوگا پینا، پھروں گردے کعبہ پیوں آب زمزم، میں پھر چل کے دیکھوں تمہارا مدینہ، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوں گے، سب گنبد کی بابا خوب بہاریں ہوگی، سب گنبد کی بابا خوب بہاریں ہوگی، سب گنبد کی بابا خوب بہاریں ہوگی، کیا سب سے گنبد کا خوب ہے نظارہ ہے، کس قدر سبحانہ، کیسا ہے پیارا پیارا، سائے میں سب سے گنبد کے کون نے بھی تو چارہ کرو خدارا، کوئی کرو نہ چارہ، سب سے گنبد کی بابا خوب بہاریں ہوگی، سب سے گنبد کی بابا خوب بہاریں ہوگی، روبرو پھر میرے اشجار مدینہ ہوں گے، روبرو پھر میرے اشجار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوں گے، اور بچن آ جائے گا قسمت کو بھی
اس دم واللہ وجد آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم واللہ وجد ارمان ہائے میرے سینے میں نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں یقین ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں الہی ایک چھینٹا آ لگے ہم سب کے سینے میں الہی ایک چھینٹا آ لگے ہم سب کے سینے میں غریب جائے یا رب تڑپتی روح کو لے کر تیرے محبوب کا صدقہ تو پہنچا دے مدینے میں میری سرکار کا آئے گا دلہا ان کو میری سرکار کا آئے گا دلہا کوئی دل سے
میں جائیں گے تار جو انشاء اللہ حشر میں جائیں گے تار جو انشاء اللہ اپنی داڑھی دیکھو دیکھو اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوگے اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوگے حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوگے جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوگے حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوگے انشاءاللہ ضرور ہوں گے. جو دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے ان کا بلاوا بھی آئے گا اور وہ مقدس سفر عطا ہوگا. حرم میں داخل ہوں گے. جو ظاہر جدہ سے اتر کر مکہ شریف کی طرف جاتا ہے اور جب حرم کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے تم حرم میں آ گئے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ سفر محبتوں بھرا سفر ہے، عشق و مستی کا سفر ہے، دعاؤں کا سفر ہے. یہ مکے اور مدینہ کا سفر دوسرے سفر سے بہت مختلف ہے. جی ہاں حاضرین اور ناظرین، یہ دعاؤں کا سفر ہے، یہ بخشش کا سفر ہے، یہ گناہ معاف کرانے کا سفر ہے. حاجی جب سفر کرتا ہے اور حج کر لیتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جس کے ماں نے جیسے آج جنا ہے. اگر غور کرتے چلے جائیں اس میں کتنی خصوصیات ہیں. یعنی اب وہ حاجی کیسا قیمتی ہے جو سفر اسٹارٹ کرتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب جب حرم میں داخل ہوتا ہے اب اس کا ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا 1,00,000 تسبیح پڑھنے کے برابر ہو جاتا ہے. اس کی ایک نیکی قیمتی ہو جاتی ہے. حاجی قیمتی ہو جاتا ہے، وہ خود بھی بخشا جاتا ہے، وہ خود بھی دعا کرتا ہے اپنی مغفرت کی. کہا گیا حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اور حاجی آ جائے حج کر کے اور کئی مہینے گزار دے پھر بھی جب وہ حاجی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. حاجی بڑا قیمتی ہے. اور جب وہ مکے میں داخل ہوتا ہے تو کوئی کہنے والا کہتا ہے میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی نہ کر رد
جایا الہی نہ کر رد کوئی التجایا الہی مولا نہ کر رد کوئی التجایا الہی مقبول گر تیرا یا الہی تیرا یا الہی نہ ہو عشق برباد دنیا کے غم میں محمد کے غم میں رولایا اور یہ حاجی مکے میں حاضر ہو کر پھر مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے اور اس پتھر کو دیکھتا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ ایک اور پتھر کی بھی زیارت کرتا ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی پتھر ہے، یہ وہی مقام ہے جس کے گرد نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، جس کے قرب میں، جس کا ذکر قرآن میں ہے اس جگہ کا۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ وہ ہے جہاں وہ جنتی پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ کھڑے ہوئے اور اس پتھر نے آپ کے قدم کا عکس لے لیا، امبوز ہو گئے، وہ نقش بن گیا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا۔ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی پتھر لاؤ تاکہ اس پر کھڑے ہو کر ہم دیوار بنائیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکل چلے اور قریب ہی جبل ابی قبیس پر تشریف لے گئے۔ درمیان میں جبریل امین ملتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو اور کہتے ہیں آئیے میں آپ کو ایک پتھر بتاؤں جو آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں آیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے اس کو پہاڑ میں دفن کر دیا۔ اس جگہ وہ چھوٹے بڑے 2 پتھر مدفون ہیں، آپ دونوں کو نکالیے، ایک کو کعبے کی دیوار پہ لگائیے اور وہ کعبے کے دیوار میں لگے گا تو لوگ اسے بوسہ دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر عمارت بنا رہے ہیں۔ چنانچہ دونوں پتھر آپ لے کر آ گئے اور پیغام الہی بھی آ پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق سنگ اسود کو تو گوشے میں لگا دیا، خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کر دیا اور دوسرے پتھر پر آپ خود تشریف فرما ہو گئے، کیونکہ اب کعبے کی عمارت بلندی کی طرف جا رہی تھی تعمیر میں۔ اب اس بلندی کی طرف چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار کو بلند کرنا تھا۔ آپ نے وہ پتھر جب رکھا جس پر کھڑے ہوئے، وہ پتھر اب لفٹ کا کام کرنے لگا۔ جب آپ چاہتے تو وہ پتھر اوپر ہو جاتا، جب آپ چاہتے تو وہ پتھر نیچے آ جاتا۔ یہ ہے جنتی پتھر، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ جنتی پتھر ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ حجر اسود یہ جو پتھر ہے یہ جنتی یاقوت ہے۔ بہت پہلے یہ سفید تھے، نورانی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نور سے اللہ نے مشرق اور مغرب کو چمکا دیا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب سنگ اسود
دیوار کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس کی روشنی چاروں جانب پھیل گئی، اور یہ جتنی روشنی جہاں جہاں تک پھیل گئی وہی حرم کی حدود قرار پائے۔ حرم کے اندر جب ہم آتے ہیں، حدود حرم، یہ حدود حرم کیسے بنی؟ یہ حجر اسود کی روشنی جہاں تک پھیلی وہ حدود حرم قرار پائی۔ سبحان اللہ، اس کو حدود حرم کہا گیا، اور یہ حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے۔ اور جو دوسرا پتھر سنگ اسود یہ جب آیا یہ بھی سفید تھا، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے، یہ بھی سفید ہے، اور وہ سفید پتھر جس کو ہم بوسہ دیتے ہیں اب سیاہ ہو چکا۔ اس کی وجہ یہ ہے گناہوں کی کالک کی وجہ سے یہ پتھر سفید اب سیاہ ہو چکا۔ سید عالم علیہ السلام نے اس پتھر کو چوما۔ فاروق اعظم ایک مرتبہ اس پتھر کے قریب گئے اور فرمایا، اے پتھر میں جانتا ہوں تو نفع و نقصان کا مالک نہیں، اگر نبی کریم نے تمہیں نہ چوما ہوتا تو میں بھی تمہیں نہ چومتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پتھر جسے حاجی کبھی قریب سے کبھی دور سے دیکھتا ہے، فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ قیامت میں یہ پتھر اٹھایا جائے گا اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اور جس سے وہ دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ پتھر بولے گا، اور اپنے استلام کرنے والے کے حق میں یہ پتھر گواہی دے گا۔ اے حج پر جانے والوں، حجر اسود کو چومو گے، حجر اسود کا استلام کرو گے، کل قیامت کے دن یہی حجر اسود تمہاری گواہی دے گا۔ فرمایا اس حجر اسود کو جو مس کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حجر اسود کو مس کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اعلان نبوت سے پہلے یہ پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا کرتا تھا، اور فرمایا اس پتھر شریف کو پھر ایک مرتبہ اپنی اصل شکل پر دیا جائے گا، یعنی ابھی یہ سیاہ ہو چکا ہے، دوبارہ سے یہ روشن ہو جائے گا اور سفید ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اس کا حجم، یہ حجر اسود اتنا بڑا ہو جائے گا کہ خانہ کعبہ مسجد حرام کے ساتھ جو جبل ابو قبیس ہے یہ اس کے برابر اتنا بڑا پتھر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ سفر میں نے کہا دعاؤں کا سفر ہے، خود غور کریں، انہیں جگہ جگہ پر دعائیں کرنی ہیں۔ جب وہ عمرے کی نیت کر لیں گے، حج کی نیت کریں گے، اس کے بعد بھی دعا کریں گے، مکے میں داخل ہوں گے پھر بھی دعا کریں گے، مسجد حرام میں داخل ہوں گے دعا کریں گے، حجر اسود کی طرف ہاتھ بڑھا کر دعا کریں گے، خانہ کعبہ کے ہر چکر پر دعا کریں گے۔ جب طواف مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ 2 رکعت پڑھیں گے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا کریں گے۔ طواف کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعت پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعا مانگتا ہے۔ فرمایا نبی پاک نے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جو یہ دعا کرے گا میں اس کی خطا بخش دوں گا، اس کا غم دور کر دوں گا، اس سے محتاجی نکال دوں گا، ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا، اور دنیا ناچار ہو کر مجبور ہو کر اس کے پاس آئے گی اگرچہ وہ دنیا کو نہیں جائے گا۔ تو یہ دعاؤں کا سفر ہے۔ اور اس کے بعد امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں وہ دعا بھی لکھی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ جب حاجی مانگتا ہے طواف کرنے کے بعد، وہ کہتا ہے اللہم انکا تعلم سری، اے اللہ تو میری چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، وہ علانیتی، اور اے اللہ تو میری کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ عرض کرتا ہے فقبل معذرتی، اے اللہ تو سب جانتا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو بھی اور کھلی ہوئی باتوں کو بھی،
بس میری معذرت کو قبول کر لے۔ اے اللہ تو میری حاجت بھی جانتا ہے، اے اللہ تو میری خواہش کو پورا کر دے، میرے دل کا حال اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو میرے دل میں سما جائے۔ اور حاجی یہ دعا کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے طواف کیا پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جو حج پر جا رہے ہیں یہ عشق و مستی کے سفر سے برکتیں لے کر جائیں، اور یہ کتاب پڑھیں رفیق الحرمین، اور اس کی دعائیں پڑھیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو وہ سوز و گداز ملے گا جو اس سے پہلے کبھی آپ کو نہیں ملا ہوگا۔ وقت ختم ہوا جاتا ہے، ایک ثنا خان باقی ہیں، کچھ اشعار ہم سنیں گے۔ جدھر دیکھوں اس کی تمنا ہے جدھر دیکھوں، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو، جدھر دیکھو جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، میرے آقا جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو، جدھر دیکھو جدھر دیکھو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو، میرے آقا میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو، شہازے تیرے مدینہ 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 چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ
مدینہ 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 عجب رنگ پر گئے پگارے مدینہ عجب رنگ پر گئے پگارے مدینہ کے سب جلتے ہیں
مدینہ دم بدم ہو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ ایک شعر منقبت کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ بخت کا چمکے ستارہ حاضری کہو اشارہ دیکھ کر روضہ پیارا دیکھ کر روضہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے جب نبی مشکل کوشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہدو پروردگار ہماری محفل نعت کو قبول فرما جو حاضرین ہیں مدنی چینل پہ ناظرین ہیں اے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما سب مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما
اے اللہ جو التجائیں کی اس محفل نعت میں، اے اللہ مدینے اور مکے جانے کی، اے اللہ پوری فرما، حرم کی حاضری عطا فرما، کعبے کا طواف عطا فرما، منا کی حاضری عطا کر دے، اے اللہ عرفات کے میدان کی دعاؤں میں حصہ عطا کر دے، مزدلفہ میں پہنچا دے، اللہ مدینے پہنچا دے، گنبد خضرا دکھا دے، اے اللہ مسجد نبوی کے سجدے عطا کر دے، الہ العالمین بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد دے، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے، اے اللہ اس مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے نمازی، مسجد کے امام، مسجد کے نائب امام، خدام، سب پر اے اللہ رحمت کی نگاہ فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ زمین و زمان تمہارا